السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. قابل احترام معزز ناظرین اکرام، انسان کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کئی ایسے نعمتیں عطا کیا ہے جس کو انسان شمار کرنا، انسان اس کو گننا بہت ہی مشکل ہے. انسان کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی چیزیں بنایا ہے جو انسان کو وہی کبھی فائدہ پہنچاتے ہیں اور کبھی کبھی وہی چیزیں نقصان بھی پہنچاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوقات میں چند ایسی چیزیں پیدا کیا ہے جو وہی چیز کبھی فائدہ پہنچاتی ہے اور وہی بذات خود کبھی نقصان دہ بن جاتی ہے. جیسا کہ آپ کو سمجھانے کے لیے چند مثالیں دیتا چلوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر پانی پیدا کیا جو انسان کی زندگی کے لیے بہت اہم ذریعہ ہے، اور یہی پانی جب حد سے زیادہ بڑھ جائے تو انسان کو ہلاک کرنے اور تباہ کے لیے یہ ذریعہ بنتا ہے. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کئی ایسے درخت پیدا کیا ہے جو انسان کو دوا کے طور پر، میڈیسن کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی یہی درخت اور یہی دوائیں انسان کو زہر کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کئی جانور ایسے پیدا کیا ہے جو انسان کو فائدہ پہنچانے کے لیے، انسان اس کی خدمت لینے کے لیے پیدا کیا، مگر یہی جانور کبھی کبھی انسان کو ہلاک کرنے کے لیے ذریعہ بنتے ہیں. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کئی ایسے مخلوقات پیدا کیا ہے جس میں انسان کو فائدہ بھی ہے، اگر اس کا برا استعمال کرے تو انسان کے لیے اس میں نقصان ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت مال و دولت ہے. تو جہاں پر مال و دولت انسان کو جتنا فائدہ پہنچاتا ہے اتنا ہی زیادہ مال و دولت انسان کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں. تو میں آپ کے سامنے چند ایسے نقصانات جو مال و دولت کو صحیح استعمال نہ کرنے کی وجہ سے جو ہر مسلمان یا ہر انسان کو جو نقصان مال و دولت کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں، ان نقصانات کو گناتا چلوں. اس ویڈیو کو ضرور آخر تک دیکھیں اور دوسروں تک کے تعلیم کو پہنچانے میں بھرپور ساتھ دیں. جب ہر چیز کا ایک مقصد ہے تو اشرف المخلوقات انسان کا کوئی مقصد نہیں ہے. ہر موقع پر اسلام آپ کا خیال رکھتا ہے تو کیا اسلام پر عمل کرنا مشکل ہے؟ اسلام کے متعلق کسی بھی طرح کا سوال ہو، آپ ہم سے پوچھیں، ہم آپ کا جواب دیں گے. مال و دولت جمع کرنے اور مال و دولت زیادہ سے زیادہ کمانے کا ایک بہت بڑا نقصان، انسان کو پہلا نقصان یہ حاصل ہوتا ہے کہ وہ حلال و حرام کی تمیز چھوڑنا پڑتا ہے. حلال و حرام اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت میں ایک بہت بڑا حصہ ہے کہ کون سی چیز کرنی چاہیے اور کون سی چیز نہیں کرنی چاہیے، کون سی چیز ہمارے لیے فائدہ ہے اور کون سی چیز ہمارے لیے نقصان ہے. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کو الفرقان کہا کہ مکمل حق و باطل، حلال و حرام کے درمیان یہ قرآن ہم کو تمیز سکھاتی ہے. تو اگر انسان اس مال کے پیچھے، اس مال کو جمع کرنے کے پیچھے پڑ جائے تو وہاں پر انسان حلال اور حرام کی تمیز چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے. بہت بڑا انسان کی زندگی کے لیے نقصان ہے. اللہ کا حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ اے مومنو آپس میں مال کو، تمہارے خود کے مال کو آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ. یعنی باطل طریقہ ایسا ہے کہ لوگوں کا حق ماننا، اب مال کمانے کے لیے جو بھی گناہ کی چیزیں ہیں، سارے کے سارے گناہ چیزیں استعمال کرنا، ان کا اس پر عمل کرنا، یہ تمام چیزیں باطل طریقہ ہے. اس میں ہمارے لیے بہت بڑا جو حرام کا یہ ہے وہ سود ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی برا انجام قرار دیا. اور اللہ کے رسول نے کہا کہ سود کا 1 روپیہ کھانا اور اپنی ماں کے ساتھ 70 مرتبہ سونا ایک دوسرے برابر ہیں. تو مال اور دولت کے ذریعے جو بہت بڑا نقصان انسان کی زندگی میں ہوتا ہے وہ حلال و حرام کا نقصان ہے، اس کی تمیز چھوڑنے کا نقصان ہے، جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں ہمارے لیے خسارہ کن بن سکتا ہے. مال کمانا اور مال و دولت کو جمع کرنے کے اہم نقصانات میں سے دوسرا نقصان یہ ہے کہ انسان اس کی وجہ سے اپنے کئی رشتہ داروں کو چھوڑ دیتا ہے، رشتہ داری توڑ لیتا ہے. جیسا کہ ہم کئی ایسے واقعات سنتے ہیں کہ جب تک والدین باقی تھے، جب تک ماں باپ زندے تھے، اس وقت تک سارا خاندان جڑا ہوا تھا، اور جیسا ہی والدین اور ماں باپ کی وفات ہو گئی، یہ لوگ چلے گئے تو اس کے بعد یہ خاندان بٹ جاتا ہے، الگ الگ ہو جاتا ہے، یہاں پر رشتہ داری کٹ جاتی ہے. تو یہاں پر رشتہ داری کٹنے کا ایک بہت بڑا سبب ان کے جائیداد ہیں، ان کی مال و دولت ہے.
تو مال و دولت رشتہ داری ٹوٹ جانے پر ایک بہت بڑا ذریعہ بن سکتا ہے اگر انسان اسے غلط استعمال کرے، مال و دولت کو اصل مقصد اپنا بنائے اور رشتہ داری کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے، تو یہاں پر انسان کے لیے بہت بڑا نقصان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وعید ہم کو سنا دی گئی ہے، اللہ کے رسول کی حدیث ہمارے سامنے موجود ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، لا يدخل الجنت القاطع، جو کوئی رشتہ داری توڑ دیتا ہے وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو جنت سے ہم کو رکاوٹ رشتہ داری کا توڑ دینا ہے، اور مال کی حرص ہمارے لیے یہ رشتہ داری کو توڑنے کے لیے بھی تیار ہو جائے۔ ہم رشتہ داروں کو چھوڑنے اور دوستوں کو چھوڑنے اور ہمارے جو بھی احسان مند ہیں ان تمام لوگوں کو مال کے ذریعے چھوڑ دیتے ہیں، یہ ہمارے لیے بہت بڑا نقصان ثابت ہو سکتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ مال جمع کرنا اور مال و دولت کو حاصل کرنے کے جو نقصانات ہیں، اس میں تیسرا نقصان یہ ہے کہ انسان دوسروں کے حق کو بہت زیادہ مارنے کی کوشش کرتا ہے، دوسروں کا حق بہت ہی زیادہ دوسروں کے حق پر ظلم کیا جاتا ہے، دوسروں کا حق چھینا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من اقتطع شبرا من الارض قطعا طوقه من 7 اردین، جو کوئی انسان اپنے دوسرے بھائی یا دوسرے انسان کی ایک شبر یعنی ایک بلشٹ کی جگہ بھی ظلم کے طور پر وہ چھین لے، اس پر زبردستی کرتے ہوئے ایک بلشٹ جگہ بھی اس سے قبضہ کر لے، اس کے اوپر وہ زبردستی کرے، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن 7 زمینوں کا جو طوق ہے اسے پہنایا جائے گا، اتنا وزن اس پر ڈالا جائے گا، اتنا عذاب اسے دیا جائے گا۔ تو مال و دولت کے نقصانات میں سے ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ وہ انسان دوسروں کے حق مارنے میں وہ کبھی شرماتا نہیں اور پیچھے نہیں ہٹتا، دوسروں کا حق کیوں نہ جائے مگر خود انسان کا فائدہ ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ دوسروں کے حق کو چھوڑنے کے ساتھ ساتھ خود اپنا فائدہ دیکھتا ہے، جو یہ ہمارے لیے بہت ہی نقصان دہ چیز ہے۔ مال و دولت جمع کرنے اور کمانے میں ایک چوتھا اہم نقصان یہ ہے جو کہ انسان اس مال و دولت کے پیچھے اور اس مال و دولت کو کمانے اور جمانے کے خاطر انسان جھوٹ کا زیادہ استعمال کرتا ہے اور لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے کا پوائنٹ دوسروں کا حق ماننا اور یہ پوائنٹ ملا جلا ہے، مگر میں اس کی وضاحت اس وجہ سے کرتا ہوں، اس میں جھوٹ ایک ایسا کبیرہ گناہ ہے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا پر، شراب پر سب سے زیادہ جھوٹ کو اللہ کے رسول نے برا انجام قرار دیا ہے۔ جھوٹ کو دوسرے گناہوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زیادہ بڑھ کر بتایا کہ یہ ہرگز استعمال نہ کریں۔ جھوٹ ایک ایسا دروازہ ہے جسے اگر انسان اپنے لیے کھول لے، یعنی جھوٹ کا استعمال کرے، تو باقی کے سارے گناہ کے دروازے انسان کو کھل جاتے ہیں۔ اور خاص طور پر یاد رکھیں، اللہ کے تبارک و تعالیٰ قرآن میں یوں کہہ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وعید ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے۔ انسان کی زندگی تباہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت بہت بڑی لعنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت انسان کو کی زندگی برباد اور انسان کی زندگی کو نقصان کے لیے بہت ہی بڑا اثر ثابت ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت سے بچیں، یعنی جھوٹ ہرگز استعمال نہ کریں۔ انسان مال و دولت کمانے کے لیے اپنی تجارت میں یا دوسری جگہ پر جہاں بھی وہ مال کماتا ہے وہاں پر جھوٹ استعمال کر کے مال زیادہ تو کما لیتا ہے، مگر اس کے بعد جو نقصان ہے وہ انسان کو یہاں پر بھی اور آخرت میں بھی بہت ہی زیادہ اٹھانا پڑے گا۔ مال و دولت جمانے اور مال و دولت کمانے میں ایک پانچواں اہم نقصان جو انسان کی زندگی میں حاصل ہوتا ہے وہ لالچ، حرص اور بخیلی ہے، کہ انسان اس کے پیچھے مال و دولت کے پیچھے پڑنے کی وجہ سے اس کے اندر حرص پیدا ہوتی ہے، لالچ پیدا ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بخیلی پیدا ہوتی ہے، جبکہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو صرف دوسروں کے حد تک نہیں بلکہ خود انسان اپنے آپ کو بھی بیماری میں اپنے آپ پر بھی ظلم کرتا ہے اور اپنے آپ کو بھی انسان تباہ کر دیتا ہے۔ بخیلی کی وجہ سے انسان نہ خود کھاتا ہے اور نہ ہی دوسروں کو کھلاتا، اور لالچ اور حرص کی وجہ سے انسان نہ خود اچھا پڑھتا ہے اور دوسروں کو اچھا پڑھنے بھی دیتا ہے۔ تو ایسی یہ چیزیں ہیں، لالچ، حرص اور یہ چیزیں جو انسان کو خود بھی نقصان اور دوسروں کی بھی نقصان پہنچاتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یوں بھی بتا دیا کہ انسان کو حرص اتنی زیادہ ہے کہ اتنی زیادہ لا یملأ جوف ابن آدم الا التراب، کہ انسان کی زندگی ساری کی ساری زندگی اگر کماتا رہے، انسان اپنی پیٹ کے لیے جو کچھ چاہے کرتا رہے گا، مگر انسان کی خواہشیں، انسان
انسان کی حرص ہرگز نہیں مٹتی یہاں تک کہ وہ مٹی میں مل جائے، اس کی موت آ جائے۔ انسان کو صرف زمین کی مٹی یعنی خبر ہی اس کے خواہشات اور اس کی حرص کو روک سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کی خواہشیں، اس کی حرص اتنی زیادہ ہیں کہ وہ ساری زندگی کمائے تو پھر بھی اسے لالچ بڑھتی ہی جاتی ہے۔ اور دوسری جگہ یوں بھی بتایا گیا کہ لو کان لابن آدم وادیان من الذهب لابتغى ثالثا، اگر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ 2 سونے کے پہاڑ بھی عطا کر دے تو انسان کی حرص اتنی زیادہ ہے کہ وہ تیسرا پہاڑ پوچھے گا۔ تو انسان کی حرص بہت خراب چیز ہے، جو انسان حد سے زیادہ اس میں بڑھ جائے تو یہاں پر اس کے خود بذات خود اسے بھی نقصان ہے اور دوسروں کو بھی نقصان ہے۔ مال و دولت جمانے اور مال و دولت کمانے میں انسان کو جو اہم نقصانات میں سے ایک نقصان یہ بھی ہے کہ انسان اتنا زیادہ مال کماتا رہے گا اور وہ اچھے کام بھی کرتا رہے گا، مگر قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں جب داخلے کا وقت آئے گا تو یہ جو کمانے والے مالدار لوگ ہیں یہ پیچھے ہو جائیں گے۔ اس وجہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کے دن ہونے والے احوال ہیں، قیامت کے دن ہونے والی جو چیزیں ہیں، اس کے متعلق اللہ کے رسول نے پیشین گوئی بتا دی، اور وحی کے ذریعے اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ یدخل فقراء المسلمین الجنت قبل اغنیائہم۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ جو مسلمان غریب لوگ ہیں، جو مسلمان محتاج لوگ ہیں، جو مسلمان کم طبقے والے لوگ ہیں، یہ قیامت کے دن سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے، اور جو لوگ مالدار ہیں یہ جنت میں جائیں گے مگر یہ پیچھے آئیں گے۔ تو جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والے اس امت کے فقراء ہیں، اس امت کے محتاج لوگ ہیں جو توحید پر رہیں گے اور شرک نہ کرتے ہوئے عبادت کرتے رہیں گے۔ اب یہ نہ سمجھے کہ فقیر اور محتاج سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، جو لوگ سب کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں ایسے لوگ نہیں، بلکہ اپنے آپ پر جو اللہ تبارک تعالیٰ عطا کیا ہے اس پر وہ اکتفا کرتے ہیں، اس سے راضی ہو جاتے ہیں، اللہ کا تبارک تعالیٰ کا شکریہ ہر وقت ادا کرتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگ جنت میں سب سے پہلے جائیں گے، اور جو لوگ کما کر جمع کر رکھتے ہیں ایسے لوگ جنت میں جائیں گے مگر تاخیر سے جائیں گے۔ مال و دولت جمانے اور مال و دولت کمانے کے اہم نقصانات میں سے 7واں ایک نقصان یہ بھی ہے کہ انسان کے اندر بیماریاں بڑھ جاتی ہیں۔ جیسا کہ انسان محنت کرتا رہے، انسان سے پسینہ چھوٹتا رہے، انسان اپنے لیے حرکت کرتا رہے تو اس وقت تک اس کی صحت باقی رہے گی، اس وقت تک انسان صحت مند رہے گا جب تک وہ محنت اور حرکت کرتا رہے گا۔ جیسا ہی انسان کے بیٹھ جانا، انسان محنت سے الگ ہو جانا، دور ہو جانا، اور انسان بہت ہی زیادہ آرام کرتا رہنا، جس کی وجہ سے انسان کے جسم میں کئی بیماریاں بڑھ جاتی ہیں۔ تو انسان کے حرکت میں انسان کے لیے برکت ہے، خیر ہے، انسان کے لیے صحت ہے۔ اگر انسان اس میں غفلت برتتا رہے تو انسان کے لیے اس میں بہت ہی نقصان دہ چیز ہے، جو خاص طور پر بیماری حاصل ہوتی ہے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ جو لوگ محنت کرتے ہیں، جو کھیتی باڑی کرتے ہیں، جو لوگ معمولی کام کرتے ہیں، جو دکان میں کام کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو بیماریاں کم ہوتی ہیں بمقابل مالدار لوگوں کے۔ مالدار لوگوں کو جس طرح ان کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے اتنی ہی بڑی بڑی بیماریاں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ بڑے بڑے ہاسپٹل بھی پہنچتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم کو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ صحت کے لیے بھی بہت نقصان دہ چیز ثابت ہو سکتی ہے۔ مال و دولت جمانے اور مال و دولت کمانے کے نقصانات میں سے 8واں ایک نقصان یہ بھی ہے کہ انسان کے اندر فخر و تکبر پیدا ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ ہمارے سامنے کئی ایسے لوگ ہیں جو کل تک بہت ہی عام لوگ تھے، کل تک وہ ہمارے پاس مدد کے لیے آتے تھے، کل تک وہ دوسروں کے پاس مدد کے لیے جاتے تھے، کل تک وہ ایک سادی زندگی گزارتے تھے۔ جیسا ہی اللہ تبارک تعالیٰ ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دیا، جیسا ہی مال و دولت کے دروازے کھول دیا، اس کے بعد ان کے اندر فخر و تکبر آ جاتا ہے۔ وہ ایسا سمجھتے ہیں گویا کہ وہ دنیا کے بادشاہ ہیں، جبکہ وہ کچھ نہیں ہوتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہے کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ جب تک تو آپ زندگی گزارو ایک تواضع اور انکساری کی زندگی گزارو، آپ ہرگز آپ کے اندر فخر و تکبر نہ ہو، آپ کے اندر ایسی گھمنڈ نہ ہو کہ لوگوں کو بہت کمتر سمجھتے رہیں جبکہ تم کمتر ہو جاؤ گے۔ تو اس وجہ سے مال و دولت کے ذریعے انسان فخر و تکبر میں ایسا مبتلا ہو جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت میں وہ شخص داخل نہیں ہو سکتا جس کے دل میں رائی دانی کے برابر بھی ریاکاری ہو، تھوڑا بہت بھی فخر ہو، دوسروں کے لیے کام کرتا ہو، دوسروں کے سامنے دکھاوا کرتا ہو، ایسے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوتے۔ تو مال و دولت کے نقصانات میں سے فخر و تکبر ایک بہت بڑا نقصان بھی ہے۔ مال و دولت جمانے اور کمانے کے نقصانات میں سے 9واں نقصان یہ بھی ہے کہ انسان مال اور دولت اس کے پاس جمع ہونے کی وجہ سے وہ عبادات میں بہت ہی غفلت کرتا ہے۔
इंसान की ज़िंदगी का मकसद ही इबादत है। अगर वो इंसान इबादत से मकसद से दूर हो जाए तो उसकी ज़िंदगी का कुछ फ़ायदा नहीं। वो दुनिया की हद तक काम कर लेता है, दुनिया की हद तक वो ज़िंदा रहता है, क़ियामत के दिन उसका बहुत बुरा अंजाम हो सकता है। तो जैसा कि इबादत नमाज हैं, इबादत दुआएँ हैं, इबादत दूसरों को मदद करना है। जब इंसान के पास माल और दौलत ज़्यादा जमा हो जाती है, अल्लाह तबारक तआला उनके लिए हर नेमतें खोल देता है, हर बरकतें उनके लिए खोल देता है, तो उस वक्त इंसान दुआ से महरूम हो जाता है, अल्लाह के सामने कभी हाथ नहीं उठाता और वो नमाज़ों में बहुत ही गफलत बरतने लगता है। इस वजह से माल और दौलत के नुकसानात हमारे लिए इस तरह का नुकसान ना बने कि हम इबादत में पीछे रह जाएं। इस माल और दौलत के ज़रिए हम आगे बढ़ना चाहिए, कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। माल और दौलत के नुकसानात जमा करने और उसके कमाने के नुकसानात में से एक आखिरी और बहुत बड़ा नुकसान इंसान का बुरा अंजाम है कि वक़िया दुनिया में भी बुरा अंजाम होगा जब उसकी मौत होगी, और आखिरत में भी उसका बुरा अंजाम होगा अगर हम माल को सही इस्तेमाल ना करें। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐलान कर दिया, अल्लाह तबारक व तआला ने वईद सुना दिया है, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददा। दर्जा वैल है, जहन्नम है, अज़ाब है उस बंदे के लिए जो माल जमा करता है और गिनता रहता है और उसे अपनी जगह पर रख लेता है, जमा कर लेता है, दूसरों को नहीं देता। यानी जो माल का हक़ है वो हक़ अदा नहीं करता, जो ज़कात सदका है वो चीज़ें अदा नहीं करता। इसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे आदमी के लिए वईद सुना दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी औरतों के मुतालिक कहा कि जो औरत अपने ज़ेवरात जमा कर रखे या जो इंसान अपने पास ज़ेवरात जमा कर रखे और उसका ज़कात ना निकाले तो यही ज़ेवरात, यही माल इंसान को सांप की शक्ल में, उसे बुरे अज़ाब की शक्ल में बदला कर अल्लाह तबारक तआला तौक़ की शक्ल में उनके गले में, गर्दन में डालेगा। इस तरह इंसान को माल और दौलत बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकता है। अल्लाह तबारक तआला ने सूरत अत-तकासुर में भी कहा कि अल्हाकुमुत तकासुर, तुमको ज़्यादा से ज़्यादा माल, ये ज़्यादा से ज़्यादा दौलत तुम्हारे लिए नुकसानदा चीज़ है, तुमको हलाक कर देगी। अगर ये चीज़ें हमारे लिए बेहतर होती तो अल्लाह तबारक तआला जैसा दुनिया में ख़जाने मौजूद हैं सारे ख़जाने खोल दे सकता है, मगर इंसान जो कुछ कमाए, जो कुछ हासिल करे उसे हद तक रखना चाहिए। माल को माल की जगह पर रखना चाहिए और इबादत की जगह पर, रिश्तेदारी की जगह पर, ये तमाम चीज़ें अपनी अपनी जगह पर रखना चाहिए। मगर इंसान के अंदर ये बुरी सिफत पैदा होती है, जैसा उसके पास माल आता है वो तमाम इबादत पर, ताल्लुक़ात पर, रिश्तेदारी पर, दूसरों के अखलाक पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा तरजीह देता है, जिस पर इंसान का बहुत बड़ा नुकसान है। हर इंसान माल और दौलत कमाना चाहिए। इस्लाम हर मुसलमान को, हर इंसान को एक मालदार इंसान देखना चाहता है। तो माल और दौलत कमाने में कोई नुकसान और कोई फ़ायदा ऐसी चीज़ नहीं, बल्कि इस्तेमाल में है। जैसा इंसान माल को इस्तेमाल करेगा उस तरह उसका अंजाम और उसका मुस्तकबिल होगा। अगर उसे सही इस्तेमाल करे तो ज़रूर उसके लिए सही चीज़ें हैं, अगर वो बुरा इस्तेमाल करे तो उसके लिए बुरी चीज़ें हैं।